اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یعقوب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد نے، وہ اپنے والد سعد سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے نیا کام کیا ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں، ما لیس فیہ، جو کام اس دین میں نہیں تھا، فہو رد، پس وہ رد ہے۔ اس کا روایت کیا عبداللہ بن جعفر المخرمی نے اور عبد الواحد بن ابی عون نے سعد بن ابراہیم سے۔ اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح اور اس کا باب سے تعلق، ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ فیصلہ جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے، جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اگر کوئی اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کا عمل بھی مردود ہے، اور وہ عمل کرنے والا خود بھی اللہ کے ہاں مردود ہے۔ بلکہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے اس کا مصداق ایک ایسے شخص کو بھی لکھا ہے کہ جو ساری زندگی خلاف سنت عمل کرتا رہا، عمل کر کر کے تھکا ہوا بیچارہ، اس کے اپنے گمان کے مطابق وہ عمل بڑا اہم ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے کسی عمل کو اہم سمجھنے سے عمل اہم نہیں ہوتا۔ میں جس چیز کو پسند کروں، میں جس چیز کو رد کروں، اس سے کوئی چیز پسندیدہ اور مردود نہیں ہوتی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی مہر نہ ہو۔ یہ حدیث، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ آدھا دین ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے، یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بڑی مضبوط بنیاد ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ کوئی بھی بات کہتے ہیں، آپ کوئی بھی عقیدہ اختیار کرتے ہیں، اس پر قرآن و حدیث میں سے کوئی اصل ہے؟ وہ کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس بات؟ آپ کے پاس اس کا مستدل کیا ہے؟ اگر نہیں تو بھائی یہ یاد رکھو کہ عمل میں نے نہیں قبول کرنے، اللہ نے قبول کرنے۔ عاجزی، تواضع، انکساری اور مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس کو حدیث رسول کا پتہ چلے، قرآن کے مسئلے کا پتہ چلے، وہ اس کے آگے اڑتا نہیں ہے، اس کے آگے رب اور اس کے رسول سے ضد کون لگاتا ہے؟ وہ نادان آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بھی ضد لگائے۔ یہ ضد ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا، اس کو سنا، اس کو دیکھا، پھر کہا نہیں میں ایسے ہی کروں گا، میں تو ایسے کرتا آ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ایک تو ہمارے لیے بہت بڑا اصول ہے کہ ہر وہ طریقہ جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے وہ مردود ہے، اور اس کو کرنے والا بھی مردود ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں اس کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ جب کسی نے صلح ایسی بنیادوں پر کی جو بنیادیں قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھیں، اس کے اندر غلط شرائط لکھ دیں، تو وہ مردود ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، اگرچہ فریقین باہمی رضامندی کا اظہار کریں، وہ کہیں جی ہم اس پر راضی ہیں۔ آج راضی ہونے کے نام پر لوگوں نے بہت سارے حرام کو حلال کر دیا۔ جی لڑکی اور لڑکا اگر راضی ہوں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں زنا بالجبر جو ہے نا یہ جرم ہے، بالرضا، رضامندی سے جو وہ جرم نہیں ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ اور اسی طرح جی دو بندوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، ایک بندہ مجبور ہے یا مجبور نہ بھی ہو، دونوں باہمی رضامندی سے ایک غیر شرعی معاہدے پر دستخط کرتے ہیں، اسلام اس کو کالعدم قرار دیتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کی رضامندی کے دستخط ہیں، ہم اس کو رد کر دیں گے معاہدے کو۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنے لیے بھی اپنے اعمال اور اپنے عقائد کو غور کرنا چاہیے۔ واللہ ایک حدیث سننے کے بعد، ایک آیت سننے کے بعد یہ سوچ کر اڑے رہنا کہ جی بس ٹھیک ہے یہ ایسے ہی لگا ہوا ہے، ہمارے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی اس کی دلیل ہوگی نا، ہم جو کہتے ہیں اس پر بھی تو کچھ نہ کچھ لوگ قائل ہیں نا،
اپنے گمان کے اندر دلیلوں کے جواب دے کے اس پر اڑے رہنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے اعمال تو کیا آپ کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالیں گے۔ ایسا کرنے والا بندہ، اس کا عمل قبول ہونا تو رب کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بظاہر تو یہ ہے کہ اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، کہ جو اتنی جرأت رکھتا ہے کہ حدیث رسول سن کر بھی اس پر عمل کی طرف نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، آؤ ہم اپنے سب معاملات کو ٹھیک کریں۔ نماز ہے، نماز کا طریقہ وہ بنائیں کہ جو اللہ کے رسول کا تھا، اپنی طرف سے اس میں کوئی چیزیں داخل نہ کریں۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے جو اذکار بتائے ہیں ان اذکار پہ رہیں، اپنی طرف سے خواہ مخواہ کسی چیزوں کو اس میں داخل نہ کریں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ایسے عمل شروع کر دینا دوام کے ساتھ کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیے۔ من عامل عملا، یہ سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ، جو اس میں نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں نا، کسی غیر کی تو نہیں کرتے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو، اس نے ایک رکعت، یہ سعید بن جبیر کے بارے میں بھی آتا ہے، اس نے ایک رکعت کے اندر 2 رکوع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ کہتا میں نے اللہ کو ہی کیا، اللہ اس پر مجھے عذاب تھوڑی دے گا، اللہ کو رکوع کیا کسی غیر کو تھوڑی کیا۔ وہ کہنے لگے اللہ تجھے رکوع پر عذاب نہیں دے گا، اللہ تجھے نبی کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا، کہ میرے نبی نے ایک رکوع کیا تو 2 رکوع کیسے کرتا ہے؟ یہی ہم کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا حرج ہے، یہ عمل جو میں کرتا ہوں نماز کے بعد میں ایک عمل کرتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ آپ کہتے ہو یہ عمل جائز ہے، جی میں کر سکتا ہوں، اللہ کے رسول کو نہیں پتہ تھا یہ عمل جائز ہے؟ آپ ایک عمل کو کیسے عادت بنا سکتے ہو نماز کے فوراً بعد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا۔ اور اسی طرح نماز کا طریقہ یاد رکھو، احادیث کھلی ہیں، احادیث روز روشن کی طرح، کوئی عذر نہیں بن سکتا کہ جی ادھر بھی دلائل تھے ادھر بھی دلائل تھے، دلائل تو ہر طرف ہیں۔ اس طرح تو کوئی بھی دشمن صحابہ ہم اس کو حدیثیں اور آیتیں دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلائل ہیں۔ جھوٹے مرزے کی نبوت کا قائل، ہم اس کو دلائل دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ہمارے پاس بھی دلائل ہیں۔ کون باطل فرقہ جو لولی لنگڑی دلیلیں نہیں رکھتا؟ بات یہ نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے کہ ایک مسلمان اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے نبی سے محبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے دیکھنا چاہیے یہ عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جائیں ساری دنیا بہاڑ کے اندر، میں اس پہ عمل کروں گا۔ جائے میرا فرقہ، میرے ماں باپ، میرے مولوی جائیں ایک طرف، میں تو حدیث پہ عمل کروں گا، میں تو قرآن پہ عمل کروں گا۔ اور یہ سوچ بھی اللہ تعالیٰ نے نا ایک مخصوص طبقے کو دی ہوئی ہے۔ یقین مانیں اہل حدیث سے کسی کو اختلاف ان کے عمل کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، ان کے کسی رویے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اہل حدیث کو الحمدللہ میرے اللہ نے جو عقیدہ اور منہج دیا نا، اس جیسا دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ میں کئی دفعہ خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر اگر میں نے یہ بات کہی ہے نا کہ مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ یہ چند دن پہلے میرا ایک جگہ درس تھا، میں نے وہاں پر کہا کہ اس مسئلے میں مجھے یوں سمجھ آتی ہے، حالانکہ وہ مسئلہ واضح حدیث میں نہیں تھا، لیکن وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہتا جی آپ اپنی سمجھ کو چھوڑیں، ہمیں واضح حدیث سنائیں، حدیث کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بندے کو کہ اس نے مجھے کیا کہا کہ آپ اپنی رائے چھوڑو، حدیث بیان کرو۔ الحمدللہ یہ سوچ کن کی ہے، یہ تربیت کن کی ہے، یہ درس کس نے دی ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارے ہی ممبروں سے درس جاتے ہیں۔ دوسری طرف تو یہ کیفیت ہے حدیث سناؤ تو منہ سوج جاتا ہے، منہ بن جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں لوگ حدیث سن کے، آیت سن کے اپنے عقیدے کے خلاف ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ الٹا کہہ دیا جاتا ہے خبردار سوال نہیں کرنا آج کے بعد، فلانے ہمارے بڑے غلط تھے، ہمارے اتنے بڑے علماء گزرے ان کی نمازیں نہیں ہوئی۔ یہ جواب ہے علمی بات کا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے طریقے پر پڑھو، اللہ کے نبی کے طریقے پر پڑھو، جو طریقہ انہوں نے ہمیں دیا۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی، یہ دین ہے۔ ہاں میرے کاروبار میں، میرے نجی معاملات میں وہاں تک میری مرضی چل سکتی ہے جہاں تک شریعت نے مجھے آزادی دی ہے، جہاں پر شریعت نے مجھے پابند کیا وہاں پر میری مرضی نہیں چل سکتی۔ یہ حدیث دلیل ہے، بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2697۔